سورہ البقرہ 2 اس کی 109 آیت. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اہل کتاب میں سے اکثر اپنے نفسیات میں حسد رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اس کے بعد جب ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، پس معاف کرو اور مصافحہ کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حق واضح ہونے کے بعد، آیات کی وضاحت ہونے کے بعد یہاں کفر کر رہا ہے، حسد کرتا ہے، جیلس، وہاں انتقام دے رہا ہے، یہاں جیلسی کر رہا ہے. وَدَّ كَثِيرًا، اللہ کہہ رہا ہے چاہتے ہیں کثرت سے اہل کتاب میں سے، وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتاب، اہل کتاب میں میجورٹی لوگ یہ چاہ رہے ہیں، لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تم کو لوٹا دیں کفر کے اندر ایمان لانے کے بعد. جب آپ ایمان لے آئے، اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے آپ کو، تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے بیچ میں وہی چاہ رہے ہیں کہ تم کو بھی کفر میں لوٹا دیں. کثرت سے اہل کتاب کی یہ چاہت ہے کہ تم کو لوٹا دیں کفر کے ایمان لانے کے بعد. کیوں؟ حسد، جیلسی ہے ان کو، حسد من عند انفسہم، ان کے نفسوں میں یہ جیلسی ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، کہ جب کہ ان کے اوپر واضح ہو گیا حق کیا ہے، یعنی سچائی حق کی وضاحت ہونے کے بعد ان میں جیلسی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور بیک چھوڑ کیا، دوسروں کو کفر میں لگایا، دوسروں کو بھی کفر میں لگاتے رہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں باقاعدہ جن پہ اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، ان میں جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے، بجائے ہدایت لینے کے. یہ کیوں بتا رہا ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑی تو بندے سے ہو جاتی ہے جو بتانے والا ہوتا ہے. اس کو کیسے سمجھا، اس نے اپنی عقل کیسے لڑا لی، اس سے کیا بحث ہے؟ آپ کو اللہ کی آیت سمجھنی ہے، اس پہ پریشانی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ آدمی جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کہاں سے بتا رہا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ یہ اپنی جو عقل لڑا رہا ہے تو ہم بھی عقل لڑا لیں اپنی. تو میں حیران، یہاں لکھا ہوا ہے کثرت سے اہل کتاب میں ایسے ہیں جو لوٹا دے تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر. جیلسی، یہ حسد ہے ان کو ان کی نفسوں میں، جبکہ ان پہ واضح ہو گیا من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان پہ واضح ہو جائے سچائی کے جاننے کے بعد یہ حق کر رہے، وہ ان کو کیا چیز کرا رہی ہے ان کی نفسیات میں؟ جیلسی، حسد. تو اللہ کہہ رہا ہے، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب حسد کرنے والا حسد کرے اس کے شر سے مجھے پناہ دے. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میں دہراتا رہتا ہوں کیونکہ حسد کرنے والے چہرہ واضح ہوتا ہے. جیسے ایمان والے کا چہرہ واضح، اللہ کا تم چہروں سے انکار پہچان لو گے، تو حسد کرنے والے کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے، ایمان والے کا چہرہ پہچانا، محبت کا چہرہ، غصے کا چہرہ، یہ چہرے آنکھوں پہ واضح ہوتی ہیں باتیں، آدمی نہیں چھپا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں میری بات آپ. تو جیلسی انسان کو باقاعدہ حسد کے اندر اللہ کہہ رہا ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان پہ حق واضح ہو گیا تھا انہوں نے جیلسی کے اندر آن کے سب لوگوں کو کفر میں لگا دیا. تو اللہ کہتا ہے فاعفو، معاف کر دو ان کو، واصفحوا، تصفیہ کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ کا امر ان کے پاس پہنچ جائے. تو ایمان والوں کو اللہ نے کیا سکھایا کہ جب ایسے لوگ کریں تو آپ کیا کریں؟ فاعفو، معاف کر دیں، واصفحوا، ہاتھ ملائیں، تصفیہ کریں، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوگا. آپ کو ہوشیار رہنا ایمان والوں کہ یہ ایمان لا رہا ہے یا جیلس ہو رہا ہے. تو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی.